اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ پیارے بچوں، 15 اگست سن 2020 بروز ہفتہ آج کا جو آپ کا اردو کا سبق ہے وہ ہے غزل۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 125 کے اوپر جائیں گے تو آپ کو یہ غزل نظر آئے گی۔ سب سے پہلے ہم غزل کے شاعر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ غزل میر تقی میر نے لکھی تھی۔ اگر میر تقی میر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ اپنے وقت کے ایک نامور شاعر تھے، اور ان کے والد کا نام میر علی متقی تھا، اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی۔ آپ کو بچپن میں ہی اپنے والد اور سید امان اللہ کی وفات کے بعد تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ چونکہ آپ کی ولادت آگرہ میں ہوئی تھی، آپ نے ابتدائی تعلیم بھی آگرہ سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کا ذوق، آپ کا شوق وہ چونکہ شاعری کی طرف تھا، آپ کو شاعری میں بے شمار القابات ملے کہ میر نے آپ کو خدائے سخن کہا، اور بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے آپ کو سرتاج شعرائے اردو کہا۔ میر تقی میر نے بے شمار تصانیف لکھیں، انہی کی تصانیف سے ایک یہ غزل آپ کے سامنے ہے، ہستی اپنی احباب کی سی ہے۔ اب چلتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ تو آپ کو ایک غزل ڈھونڈنا ہے جو میر تقی میر کی ہو۔ آپ نے اس کو وہاں سے لکھ کر کے اپنے ہوم ورک رجسٹر کے اندر کیلیگرافی رائٹنگ میں لکھنا ہے۔ یہ آج کی آپ کی سرگرمی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے تدریسی مقاصد کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1، میر اور ان کے عہد زریں میں اردو غزل کے ارتقاء سے طلباء کو آگاہ کرنا، کہ ان کے دور میں جتنے بھی شعراء نے اردو غزلیں لکھیں وہ تمام کی تمام کیسی لکھی گئیں، ان سے آپ لوگوں کو آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ نمبر 2، طلباء کو میر تقی میر اور ان کے انداز بیان سے متعارف کروایا جائے کہ میر تقی میر کا جو انداز بیان تھا وہ کیسا تھا، کہ میر تقی میر کا انداز بیان انتہائی آسان اور سہل ہوا کرتا تھا۔ نمبر 3، سہل ممتنع کے معنی و مفہوم سے روشناس کروانا، اور اردو غزل سے اس کی مختلف مثالیں دینا، کہ آپ کو اس میں سہل یعنی آسان کے معنی و مفہوم سمجھ آ جانے چاہیے کہ میر تقی میر نے انتہائی آسان الفاظ کا چناؤ اس غزل کے اندر کیا ہے۔ تو آپ کو اس غزل پڑھنے کے بعد اور اس کی تشریحات پڑھنے کے بعد اس کا بآسانی جو ہے وہ آپ کو معنی و مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ اب چلتے ہیں اس غزل کی تشریحات کی طرف۔ تو آپ کو نوٹس مل چکے ہیں، اس کے اوپر اس کی تمام تشریحات موجود ہیں، میں صرف اشارتاً آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ پہلا شعر ہے، ہستی اپنے احباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ مطلب میر تقی میر اس شعر کے اندر کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سارے میرے اپنے جانے پہچانے ہیں۔ گویا کہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے دور دھوپ میں کھڑے ہو کر اگر ریگستان کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی آ رہا ہے، تو اسی طرح یہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہیں۔ نازگی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے لب ایسے ہیں جیسے گلاب کی ایک پنکھڑی ہوتی ہے،
اس کو بندہ دیکھتا ہے تو اسی طرح کے نرم و نازک جو ہیں وہ میرے محبوب کے لب ہیں۔ اگلا شعر ہے، چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر دل کی آنکھ سے اس کی حالت کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی خواب دیکھا تھا اور اس خواب سے میں اچانک بیدار ہوا ہوں، تو میں ایسے اپنے محبوب سے ملنے کی جستجو کرتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا، حالت اب اضطراب کی سی ہے کہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ محبوب کے در پر جاتا ہوں، اور اب میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ مجھے اس سے ملے بنا چین نہیں آئے گا۔ گویا اس غزل کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی خصوصیات کو بڑے آسان طریقے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کے باقی اشعار بھی آپ کو آپ کے نوٹس سے مل جائیں گے، آپ نے وہاں سے اس کی تشریحات کو یاد کرنا ہے اور ان کو یاد کر کے کیلیگرافی رائٹنگ میں اپنے ایچ اے رجسٹر کے اوپر لکھنا بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم چیزیں جو میں آپ کو اس سبق کے حوالے سے بتاؤں گا وہ یہ ہیں کہ غزل، اصل میں غزل کہتے کس کو ہیں؟ غزل کا لغت میں معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا، اور اصطلاح میں غزل کہتے ہیں کہ جس میں شاعر اپنے محبوب کی خصوصیات کا ذکر کرے، اس کی خصوصیات کو بیان کرے، اس کے اوصاف کو بیان کرے، اس کو غزل کہا جاتا ہے۔ پھر غزل کے اندر ایک مقطع ہوتا ہے، ایک مطلع ہوتا ہے۔ مطلع کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو یا نکالنے کو، تو شعر کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے، اور مقطع کہتے ہیں ختم ہونے کی جگہ کو، کاٹنے کی جگہ کو، تو جہاں پہ شعر کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کو غزل کے حوالے سے جاننا ضروری تھیں، میں نے اشارتاً آپ کو بتا دیا ہے۔ تمام چیزیں آپ کے نوٹس میں موجود ہیں اور آپ کی بک کے اندر بھی موجود ہیں۔ آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس غزل کو شروع سے لے کے آخر تک اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اس کی تشریحات کو پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اپنے ایچ اے رجسٹر کے اوپر کیلیگرافی رائٹنگ میں لکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو یکسوئی کے ساتھ بہترین انداز میں اس کو پڑھیں گے تو اس کی تمام چیدہ چیزیں آپ کے اوپر آشکارا ہو جائیں گی، اور اسی حوالے سے میں انشاءاللہ آپ سے سوالات بھی کروں گا تو آپ نے اس کے جواب دینے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں اس کی ڈائری کی طرف۔ ڈائری میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی مشق کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کو آپ نے نوٹس کی مدد سے اس کو یاد کرنا ہے، اور یاد کر کے اپنے ایچ اے رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے۔ اس کی پوری مشق کو آپ نے حل کرنا ہے، چاہے وہ سوال جواب ہیں، الفاظ معنی ہیں، جملے ہیں، کالمن ہیں، جو بھی ہے آپ نے پوری مشق کو جو ہے وہ یاد کر کے اپنے ایچ اے رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزل، مقطع اور مطلع کی تعریف کو آپ نے بالخصوص یاد کرنا ہے کہ یہ امتحانی سوال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اختتامی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فی امان اللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔